مظفر الدین نے گھڑ سواروں سے حملہ کیا۔ جو ہی اس کا پہلا سوار دستہ سلطان ایوبی کے دستوں کے سامنے والے علاقے میں آیا، اس کی ترتیب خراب ہو گئی، کیونکہ وہاں کھڈ اور ڈھیروں کی طرح ٹیکریاں تھیں۔ ان کھڈوں میں سلطان ایوبی کے تیر انداز بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب سے اور اپنے اوپر سے گزرتے اور سرپٹ دوڑتے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ سوار گرنے لگے۔ جس گھوڑے کو تیر لگتا وہ بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگتا تھا۔ یہ تو ہر معرکے میں ہوتا تھا۔ مظفر الدین کے لیے یہ صورتحال عجیب نہیں تھی، البتہ اسے یہ پریشانی ہوئی کہ اس کی توقع کے خلاف سلطان ایوبی کے دائیں بازو کے دستے بیدار تھے اور مقابلے کے لیے تیار۔ اس یلغار میں سلطان ایوبی کے بے شمار تیر انداز کچلے گئے۔ اس قربانی سے سلطان ایوبی نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ مظفر الدین کے حملے کی شدت ختم ہو گئی۔ اب سلطان ایوبی جم کر لڑ سکتا تھا۔ مظفر الدین یہ جو توقع لے کر حملہ آور ہوا تھا کہ وہ اچانک آ پڑے گا اور سلطان ایوبی کو وہ اپنی چالوں کا پابند کر کے اسے میدان جنگ میں اپنی پسند کے مطابق لڑاتا رہے گا، اس کی یہ توقع ختم ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی چالیں چلنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کے چند ایک تیر اندازوں نے مظفر الدین کے گھوڑوں کے قدموں میں بیٹھ کر جانیں قربان کر دی تھی، لیکن اپنے سلطان کو وہ بڑا ہی قیمتی جنگی فائدہ دے گئے تھے۔ مظفر الدین کا حملہ آور دستہ کئی ایک گھوڑے اور ان کے سوار مروا کر آگے نکل آیا۔ آگے سلطان ایوبی خود تھا۔ اس نے حملہ آوروں کا پھیلاؤ دیکھا تو اس کے مطابق اپنے سواروں کو ایک حکم دے دیا۔ حملہ آور قریب آئے تو سلطان ایوبی کے بائیں سواروں نے گھوڑے بائیں کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ دائیں کے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ حملہ آوروں کے سامنے کوئی مزاحمت نہ رہی۔ مزاحمت کرنے والے دائیں اور بائیں بھاگ گئے تھے۔ حملہ آوروں کے کچھ گھوڑے دائیں کو موڑے، کچھ بائیں کو۔ زیادہ تر ناک کی سید میں چلے آئے۔ سلطان ایوبی کے دائیں بائیں کو بھاگنے والے سواروں نے اندر کو گھوڑے موڑے۔ اب حملہ آوروں کے گھوڑوں کے پہلو ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے ایڑ لگا دی۔ دونوں طرف سے سواروں نے ہلا بولا تو ان کی برچیوں کا کوئی وار خالی نہ گیا۔ حملہ آور تو آگے کو دوڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنے پہلوؤں کی حفاظت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ ان کی عافیت اسی میں تھی کہ وہ آگے کو نکل جائے۔ آگے 1500 قبریں تھی۔ حملہ آور کے پیچھے سلطان ایوبی کے سوار آ رہے تھے۔ صورت تعقب کی بن گئی تھی۔ حملہ آوروں کے گھوڑے کھلی قبروں سے گزرنے لگے۔ مظفر الدین گھبرا جانے والا سالار نہیں تھا۔ اس نے کم سے کم تعداد سے حملہ کرایا تھا۔ اس سے اس نے میدان جنگ کا ذائقہ چکھ لیا اور صورتحال معلوم کر لی۔ اس نے فوراً سواروں کی دوسری موج چھوڑ دی۔ سلطان ایوبی کے سواروں نے گھوڑے روک لیے تھے، کیونکہ وہ قبروں سے دور رہنا چاہتے تھے۔ وہ اگلے حکم کی تعمیل کرنے ہی لگے تھے کہ مظفر الدین کے سواروں کا دوسرا دستہ ان کے سر پر آ گیا۔ انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ یہ عقبی حملہ تھا۔ اس میں سلطان ایوبی کے سواروں کا بہت جانی نقصان ہوا۔ کئی سوار آگے کو بھاگے اور ان کے گھوڑے قبروں میں گرے۔ اس کے ساتھ ہی مظفر الدین نے دائیں طرف سے بھی حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کے لیے یہ صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ اس نے قاصد کو اس حکم کے ساتھ دوڑایا کہ محفوظہ عقب سے حملہ کرے۔ سلطان ایوبی نے دائیں بازو کے دستوں کو جس طرح تقسیم کیا تھا وہ بیکار ہو گئی۔ مظفر الدین اسی کے اصولوں پر لڑ رہا تھا۔ مظفر الدین کی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس کمک نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کے ذریعے اپنے دستوں کے کمانڈروں سے رابطہ رکھ کر انہیں دائیں بائیں بکھیرنا شروع کر دیا، اور جب عقب سے اس کے محفوظہ نے حملہ کیا تو مظفر الدین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ گیا، لیکن اس نے نکل بھاگنے کی نہ سوچی۔ مورخوں کے مطابق دن کے پچھلے پہر تک دونوں فوجوں نے جو معرکہ لڑا وہ بڑا ہی خونریز اور بڑا ہی سخت تھا۔ کمان سلطان ایوبی کے ہاتھ میں تھی، ورنہ صورتحال کچھ اور ہوتی۔ جہاں تک لڑنے کے جذبے کا اور جنگی قابلیت کا تعلق تھا، مظفر الدین نے سلطان ایوبی کی زبان سے داد تحسین کے کلمے کہلوا لیے تھے۔ اس سے شکست اس لیے ہوئی کہ اس کے پاس یہی کچھ تھا جو اس نے آخری بازی پر لگا دیا تھا۔ وہ بازی ہار گیا۔ معرکے کے آخری مرحلے میں سلطان ایوبی نے ریزرو سوار دستے سے حلا بولا۔ مظفر الدین کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے پسپائی میں خیریت سمجھی۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے، جن میں مظفر الدین کا ایک مشیر فخر الدین بھی تھا۔ یہ کوئی معمولی سا انسان نہیں تھا۔
سیف الدین کا وزیر تھا۔ ترکمان کے معرکے میں جب سیف الدین بھاگا تو فخر الدین مظفر الدین کے پاس چلا گیا تھا اور اس کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرے۔ یہ معرکہ شوال 571 یعنی اپریل 1176 میں لڑا گیا تھا۔ بے شک مظفر الدین کو شکست ہوئی تھی اور سلطان ایوبی کے مسلمان دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، مگر سلطان ایوبی کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا کہ اگلے 2 ماہ تک وہ ترکمان سے ہلنے کے قابل نہ رہا۔ اس کا دائیں بازو ختم ہو گیا تھا، جیسے اس کا اپنا بازو مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے پاس نئی بھرتی آ رہی تھی، لیکن وہ رنگروٹوں کے ساتھ پیش قدمی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی روز دمشق اور مصر قاصد دوڑا دیے کہ کمک بھیجو۔ اگر اس کا اتنا زیادہ نقصان نہ ہوتا تو وہ آگے جا کر حلب، موصل اور ہرن وغیرہ پر یلغار کرتا اور اپنے ان مسلمان دشمنوں کو جو فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے تھے راہ راست پر لے آتا یا ختم کر دیتا۔ یہ میری فتح نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے اس معرکے کے بعد اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبیوں کی فتح ہے، وہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے تھے، وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے میری پیش قدمی کی رفتار سست کر کے فلسطین پر اپنے قبضے کے عرصے کو کچھ اور طویل کر لیا ہے۔ ہمارے یہ مسلمان بھائی کب سمجھیں گے کہ کفار ان کے دوست نہیں ہو سکتے اور ان کی دوستی میں بھی دشمنی ہوتی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ تاریخ لکھنے والے ہماری آنے والی نسلوں کو کن الفاظ میں سنائیں گے کہ ہم آپس میں لڑے تھے۔ اسے ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی جو اس سے شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں اس کے قتل کا ایک اور منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کا تیسرا دشمن گمشتگین حشیشین کے سردار شیخ سنان کے ہاں گیا ہوا تھا۔ اس وقت شیخ سنان اسیات نام کے ایک قلعے میں مقیم تھا۔ اسے یہ قلعہ صلیبیوں نے دیا تھا جس میں اس نے اپنی فوج رکھی ہوئی تھی۔ اس قلعے میں اس کے پیشاور قاتلوں کا گروہ بھی تھا۔ اسیات اور ترکمان کے درمیان اس جہنم نما علاقے میں جہاں سلطان ایوبی کے 4 چھاپا مار بھولے بٹ کے پہنچ گئے تھے، سورج افق کے قریب چلا گیا تھا۔ چھاپا ماروں کے کمانڈر الناصر کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ دونوں لڑکیاں جاگ رہی تھی۔ الناصر کے دل پر گھبراہٹ ہو گئی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اس کے ساتھ ایسی باتیں کی تھی جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گی۔ پھر بھی الناصر ڈر گیا۔ انہیں جگاؤ، بڑی لڑکی نے کہا، ہمیں دور جانا ہے۔ ہمیں راستے پر ڈال کر جاؤ گی؟ الناصر نے پوچھا۔ تم سب ہمارے ساتھ چلو گے؟ لڑکی نے جواب دیا، ہمارے بغیر تم منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الناصر نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کچھ کہا۔ وہ اٹھی اور دوسرے گھوڑے کے ساتھ بندھے ہوئے تھیلے سے کچھ نکالا، پانی کا مشکیزہ کھولا۔ مشکیزے کا منہ کھول کر اس نے تھیلے میں سے جو چیز نکالی تھی وہ مشکیزے میں ڈال دی، اسے ہلایا اور مشکیزہ الناصر کو دے کر کہا، پانی پی لو، منزل تک شاید پانی نہ ملے۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں نے پانی پی لیا۔ بڑی لڑکی نے چاروں کو کچھ کھانے کو دیا۔ کچھ دیر گزر گئی تو لڑکی نے تھیلے اور مشکیزے گھوڑے کی زینوں کے ساتھ باندھ دیے۔ سورج نیچے جا رہا تھا۔ تم نے اس جگہ کو جہنم کہا تھا، الناصر نے بلند آواز سے کہا، یہاں تو سبزہ زار ہے، تم نے ہمیں اتنی جلدی یہاں کس طرح پہنچا دیا ہے؟ اس کے تینوں ساتھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیا تم تینوں کو بھی سبزہ زار نظر آ رہا ہے؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ہم سبزہ زار میں بیٹھے ہیں، ایک نے کہا۔ کیا تم ہماری جان تو نہیں لے لو گی؟ دوسرے نے کہا۔ تم جنات میں سے ہو؟ نہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا، ہم تمہیں اس سے زیادہ حسین خطے میں لے جا رہے ہیں۔ بڑی لڑکی نے الناصر اور اس کے ایک ساتھی کو پہلو بپہلو بٹھا کر دونوں کے گرد اپنے بازو لپیٹ دیے اور بولی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ دوسری لڑکی نے الناصر کے دوسرے 2 ساتھیوں کو اس طرح آمنے سامنے بٹھا کر اپنے بازو ان کے گرد ڈالے اور انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کو کہا۔ چاروں چھاپاماروں کے کانوں میں بڑی لڑکی کے مترنم آواز داخل ہو رہی تھی، یہ تمہاری وحشت ہے، ان پھولوں کے رنگ دیکھو، ان کی مہک سونگو، ان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ تمہارے پاؤں تلے مخمل جیسی گھاس ہے، چشمے دیکھو، ان کا شفاف پانی میٹھا ہے۔
لڑکی کی آواز جادو کی طرح ان چاروں کی عقل پر اور آنکھوں پر اور تمام حصوں پر غالب آتی جا رہی تھی۔ الناصر نے بعد میں حسن بن عبداللہ کو جو بیان دیا تھا، اس میں اس نے بتایا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ کر انہیں پانی کے شفاف چشمے نظر آنے لگے۔ ان کے ریشم جیسے بال جو ان کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے کسی بڑے ہی دلکش پودے کی پھولدار بیلیں بن گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا جس کے حسن کو اور جس کے پھولوں کے رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہاں ریت اور مٹی کے لمبے لمبے ٹیلے نہیں تھے، ریگزار نہیں تھا، ہرے بھرے درخت اور پودے تھے، اور نیچے مخمل جیسی گھاس کا فرش تھا۔ رنگ برنگے پرندے پدک اور چہچہا رہے تھے، اور وہ اس وحشت میں چلے جا رہے تھے۔ وہ چاروں مخمل جیسی جس گھاس پر چلے جا رہے تھے وہ در حقیقت ریت تھی، کہیں کہیں زمین سخت بھی تھی، اور وہ چاروں ایک گیت گنگناتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں ان سے چند قدم پیچھے گھوڑوں پر جا رہی تھی۔ ان کا رخ ترکمان کی طرف نہیں تھا جہاں سلطان ایوبی کی فوج تھی اور جو ان چاروں چھاپا ماروں کی منزل تھی، بلکہ ان کا رخ عتیات کے قلعے کی طرف تھا جہاں حشیشین کا سردار شیخ سنان رہتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ ان کا یہ احساس مردہ ہو چکا تھا کہ وہ جا نہیں رہے، انہیں لے جایا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے پیچھے جاتی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ باتیں چاپاماروں کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تم کہتی ہو کہ رات کہیں قیام نہیں کریں گی، چھوٹی لڑکی نے بڑی سے کہا۔ کیا یہ چاروں رات بھر پیدل چل سکیں گے؟ تم نے پانی میں انہیں حشیش کی جو مقدار پلائی ہے اس کا اثر کل شام تک رہے گا، بڑی لڑکی نے کہا، اور میں نے انہیں جو کھلایا ہے وہ تم نے دیکھا ہے۔ ان سے تم بے فکر ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم عتیات پہنچ جائیں گے۔ میں تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی تھی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ تمہارا کمال ہے کہ تم نے ان پر قابو پا لیا اور ان پر یہ ظاہر کیا کہ ہم جنات ہیں۔ یہ مسلمان جنات کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ عقل کا کھیل تھا، بڑی لڑکی نے کہا۔ میں نے ان کی ذہنی حالت پر قبضہ کیا تھا، ان کے چہرے اور ان کی چال ڈال دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ میں یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ہمیں دیکھ کر یہ چاروں ڈر گئے ہیں۔ اگر ہم ڈر جاتی اور عورتوں کی طرح بزدلی کا مظاہرہ کرتی تو یہ چاروں ہمارے ساتھ وہ سلوک کرتے جو تم ساری عمر نہ بھول سکتی۔ اس ویرانے میں کسی کو ہم جیسی لڑکیاں مل جائیں تو وہ انہیں بہنیں اور بیٹیاں نہیں سمجھا کرتا۔ میں نے ان کی جسمانی حالت دیکھی، پھر میں نے مسلمانوں کی یہ کمزوری سامنے رکھی کہ جنات کے معاملے میں یہ قوم توہم پرست ہے۔ میں نے اپنے آپ کو جن بنا لیا۔ اس جہنم میں ہم جیسی لڑکیوں کی موجودگی کو ان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہمیں تصور سمجھ سکتے تھے یا جنات۔ میں نے ان سے جس انداز سے بات کی اس سے انہیں یقین ہو گیا کہ ہم جنات ہیں۔ میں اس قوم کی جذباتی کمزوریوں سے واقف ہوں۔ تمہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ذرا جلدی سیکھ لو۔ ہم نے سیف الدین جیسے چالاک آدمی کو اپنے اشاروں پر نچا دیا ہے، یہ تو سپاہی ہیں۔ معلوم نہیں میں کیوں اس فن میں کامیاب نہیں ہو رہی، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ میرا دل ساتھ نہیں دیتا، کوشش کرتی ہوں کہ تم جیسے کمالات دکھا سکوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ یہ فریب ہے۔ پھر تم ان مردوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہو گی، بڑی لڑکی نے کہا۔ تم پہلی بار باہر نکلی ہو، میں نے دیکھا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئی، تم صرف داشتہ بنی رہی۔ اس طرح تم صلیب کی کوئی خدمت نہیں کر سکتی۔ تم اپنے جسم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر لو گی اور یہ مرد تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان امراء اور حکمرانوں کے لیے تفریح کا سامان بنے، ہمیں ایک جادو بن کر ان کی عقل پر غالب آنا ہے۔ ان چاروں فوجیوں میں تم نے توہم پرستی کی جو کمزوری دیکھی ہے وہ ہمارے صلیبی استادوں اور یہودیوں نے پیدا کی ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے انہیں کتنی جلدی اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ میں نے ان چاروں سے ایک بات کہی تھی، یہ مجھے میرے استاد نے بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ انسان ایک لذت کی پیداوار ہے اور وہ ہمیشہ اس لذت کا خواہاں رہتا ہے، اس خواہش کو دبانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں لذت پرستی ابھاری جائے، کیونکہ یہی انسان کی وہ کمزوری ہے جو اسے تباہی تک پہنچاتی ہے۔
تمہیں وہ رات یاد نہیں جب سیف الدین نے ہماری موجودگی میں اپنے ایک سالار سے کہا تھا کہ وہ اس پر غور کرنا چاہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی جائے؟ میں نے اسی رات اس کے دماغ سے یہ خیال نکال دیا تھا۔ عطیات پہنچ لے تو یہ استادی مجھ میں بھی پیدا کرو۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، مجھے اس کام سے نفرت سی ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان مسلمان حاکموں کا کھلونا بنی رہی ہوں۔ تم دامن بچا لیتی رہی، میں نہیں بچا سکی۔ کبھی کبھی کہیں بھاگ جانے کا ارادہ دل میں تڑپتا ہے، مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور کوئی پناہ نہیں ملتی۔ سب کچھ سیکھ جاؤ گی، بڑی لڑکی نے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ تربیت کے لیے ہی بھیجا گیا تھا۔ میں نے تمہاری کمزوریاں دیکھ لی ہیں، یہ دور ہو جائیں گی۔ الناصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ لڑکیوں نے گھوڑے ان سے آگے کر لیے تاکہ یہ چاروں راستے سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ ایک آواز میں گیت گاتے جا رہے تھے۔ ریت، مٹی اور پتھر ان کے لیے گھاس بنے ہوئے تھے۔ انہیں کسی دوسری طرف روانہ کر دینا تھا۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، انہیں عطیات لے جا کر کیا کرو گی؟ اپنے پیر استاد شیخ سنان کے لیے اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بڑی لڑکی نے جواب دیا، یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار ہیں اور جاسوس بھی۔ مجھے خاص طور پر بتایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس پکڑ کر اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لو تو سمجھو کہ تم نے اس کی فوج کے 1000 سپاہی بیکار کر دیے ہیں۔ ایوبی نے اپنے چھاپہ ماروں اور جاسوسوں کو جو تربیت دے رکھی ہے، اس سے وہ اوج درجہ انسانوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں۔ جسمانی لحاظ سے ان میں غیر معمولی پھرتی اور قوت برداشت ہوتی ہے، اور ذہنی لحاظ سے یہ اپنے فرض کی دیوانے ہوتے ہیں۔ ان چاروں نے جو شب خون مارے اور اس تھکن کے بعد صحرا میں جو مصیبت، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، وہ کوئی اور انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ ان چاروں کو میں شیخ سنان کے حوالے کروں گی، اس کے آدمی جو اس فن کے ماہر ہیں۔ ان چاروں کے اسی جذبے اور جسمانی خوبیوں کو اپنی طرف منتقل کر لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مگر کامیاب ایک بھی نہیں ہوئی۔ ان چاروں کو حشیش اور استادی کے ذریعے ایوبی کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے چھاپہ مار ہیں، اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی پر اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جس طرح سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بڑی لڑکی نے جواب دیا، جو انسان لذت سے دست بردار ہو کر ایک مقدس مقصد کو دل میں بٹھائے، اسے ہم جیسی حسین لڑکیاں اور سونے کے انبار راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ ایوبی ایک بیوی کا قائل ہے۔ نور الدین زنگی میں بھی یہی خرابی تھی کہ سلطان ہو کر بھی اس نے گھر میں ایک ہی بیوی رکھی اور مرتے دم تک اس کا وفادار رہا۔ یہی خرابی صلاح الدین ایوبی میں ہے۔ کوشش کی جا چکی ہے، اس پتھر کو موم نہیں کیا جا سکا۔ فلسطین پر قبضہ برقرار رکھنے کا یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ ایوبی قتل کرا دیا جائے۔ مجھے ایسے آدمی اچھے لگتے ہیں جو ایک عورت کے وفادار رہتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی نے کہا، میں صلیب کی پرستار ہوں اور صلیب کا مقصد سمجھنے کے باوجود کبھی کبھی سوچا کرتی ہوں کہ میں کسی ایک آدمی کے دل میں اتر جاؤں اور وہ میرے جسم اور میری روح کا حصہ بن جائے۔ جذبات سے نکلو، بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ اپنے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھو جو تمہیں صلیب نے دیا ہے۔ اپنے حلف کو یاد کرو جو تم نے صلیب ہاتھ میں لے کر اٹھایا تھا۔ میں جانتی ہوں تم جوان ہو اور جذبات پر قابو آسان نہیں ہوتا، لیکن صلیب ہم سے یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ پر اسرار قافلہ چلتا رہا۔ الناصر اور اس کے ساتھی لڑکیوں کے گھوڑوں کے پیچھے پیچھے گاتے، گنگناتے اور کہکے لگاتے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، ان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ یہ لڑکیاں کون تھیں؟ یہ اس قبیل کی لڑکیاں تھیں جن کے متعدد قصے آپ پچھلی ویڈیوز میں سن چکے ہیں۔ صلیبی اور یہودی غیر معمولی طور پر حسین اور دلکش بچیوں کو استادوں کے حوالے کر کے انہیں خصوصی تربیت دیتے تھے۔ انہیں ذہنی تخریب کاری، کردار کشی اور اپنے دشمن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ڈھنگ سکھاتے تھے۔ انہیں سراپا لذت بنا دیا جاتا تھا۔ لڑکپن میں انہیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی
کہ اپنے دشمن کی سوچوں پر کس طرح قبضہ کیا جاتا ہے۔ ان لڑکیوں میں شوخی اور بے حیائی پیدا کی جاتی تھی، انہیں جذبات سے عاری کر دیا جاتا تھا۔ یہودی چونکہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بچیاں صلیبیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ صلیبی اپنی لڑکیوں کو بھی استعمال کرتے تھے اور ان علاقوں میں جن پر ان کا قبضہ تھا مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتے اور کوئی خوبصورت بچی مل جائے تو اسے اٹھا لے جاتے تھے، اسے اپنے مقصد کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ یہ دو لڑکیاں کچھ عرصہ پہلے تحفے کے طور پر صلیبیوں نے والی موصل سیف الدین کو بھیجی تھی۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سیف الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ ایک تو جاسوسی کرتی رہیں اور دوسرا یہ کہ سیف الدین کو کبھی یہ نہ سوچنے دیں کہ وہ سلطان ایوبی کے ساتھ صلح کر لے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ سلطان ایوبی کے خلاف جو مسلمان امراء متحد ہو گئے تھے انہیں اندر سے ایک دوسرے کے خلاف رکھا جائے۔ یہ کام صرف ان دو لڑکیوں کے ہی ذمہ نہیں تھا، وہاں صلیبیوں کی پوری مشینری درپردہ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا، یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ دو صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سیف الدین نے جنگل میں جا منگل بنایا، وہاں آندھی آئی جس کی آپ تفصیل سن چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور اسے بتایا کہ 3 اتحادی افواج اس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ سن چکے ہیں کہ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں معرکہ جو لڑا گیا وہ ایک طرفہ تھا۔ میدان جنگ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا، صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھی، وہ اکیلی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا، لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھی اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھی۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھی۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھی۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2-3 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا، خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اسی قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلا دیا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھی کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جائیں تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت و خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل عطیات کا قلعہ تھا۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربے کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھی اور اس علاقے میں داخل ہو گئی جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراونا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئی۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی۔
جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھ کی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبزہ زار، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی تھی، وہ ان چاروں کے ذہن پر وحشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ حسن بن صبا کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا۔ اب 100 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیش یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اس سے یوں کہہ لے کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپناٹائز کر لیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا وہ آدمی اس تصور کو حقیقت سمجھتا رہتا تھا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہتا کہ یہ چاروں ان پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا جب اس سے پتہ چلا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان چھاپامار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی گیا تھا۔ اس کے تخریب کار ذہن نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہرن کا خود مختار حکمران گمشتگین قلعہ عتیات میں شیخ سنان کے پاس گیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحے کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا۔ دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لینپول کے مطابق ایوبی نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کراؤ۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جو شیلی اور جذباتی تھی، جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا بھیجی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہی انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ عتیات کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ عتیات حسن بن صبا کے فرشتے حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صبا کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ عتیات ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور دور 3-4 چھوٹے چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے کرائے کے قاتل بن کے رہ گئے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراعات دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔
نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیاد کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئی۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ بولا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج میرے پاس آرام کرنا۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا جیسے بوڑھی کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ سرک کر اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے اسے پھر بازو سے پکڑا اور اس طرح جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا جیسے لڑکی نے پرے سرک کر اس کی توہین کر دی ہو۔ اس نے بڑی لڑکی سے کہا، اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں آپ کی لونڈی نہیں، چھوٹی لڑکی بھڑک کر بولی۔ میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ جو مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگا لے میں اپنا آپ اسی کے حوالے کر دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اس بوڑھے کے کمرے میں رہوں۔ اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے، شیخ سنان نے کہا اور بڑی لڑکی کو ہدایت دینے کے انداز سے کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور اسے عطیات کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑ آئی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والوں کی اجازت کے بغیر ہر کسی کا حکم نہیں مان سکتی۔ میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں، اب آپ کے کام کے 4 آدمی پھانس لائی ہوں، آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری تفصیل سنائی۔ میں ان آدمیوں سے پورا کام لوں گا، شیخ سنان نے کہا، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ضرور رکھوں گا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑے، لڑکی نے کہا، وہ کہیں بھاگ تو نہیں چلی؟ کیوں نہ میں اسے آمادہ کر لوں کہ وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس آ جائے گی۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے، وہ پلنگوں پر گرے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر جاگی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے کمرے میں جا کر سو گئی جو انہیں دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ایک کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبزہ زار پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح کی گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئی، صحرا اور صحرا کا بحرین سفر یاد آیا۔ اس سے وہ خواب سمجھنے لگا۔ صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا وہم میں لگے، مگر وہ اب کہاں ہے؟ یہ سوال اس سے بے چین کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، اس سے سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس فوج کے تھے؟
یہ کون سا قلعہ تھا۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کمرہ قید خانے کا نہیں تھا، وہ جاسوس اور چھاپا مار تھا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ معمہ اپنی عقل سے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر وہ پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور خراٹے لینے لگا۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ سویا رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ 2 صلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کر لائی ہیں، پہلے نے جواب دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کے جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کون سا قلعہ ہے، کس علاقے میں ہے، اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو جان گیا تھا کہ کسی قلعے سے فرار ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے کمرے میں یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی سی دیر سو کر جاگ اٹھی تھی اور کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ ابھی اپنے جذبات کو دبا نہیں سکی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بڑی لڑکی تھی جو تجربہ کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا کہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا۔ اس نے دراصل اس فن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے بوڑھے سالاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا تھا۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئی اور اتنی کھٹن اور صبر آزما مسافت طے کی تھی۔ رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں رہو۔ بے شک اسے بچپن سے اس غلیظ طرز زندگی کی تربیت دی گئی تھی، لیکن جوانی میں آ کر اس کے اپنے جذبات کا سرچشمہ پھوٹا تو اتنے لمبے عرصے کی تربیت کے اثرات دھل گئے جن انسانوں کو اسے پھانسنے اور صلیب کے جال میں الجھائے رکھنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان انسانوں سے اسے نفرت ہو گئی اور اپنے پیشے کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگی۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھی بڑی ہی تلخ خیالوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اسے نہ کوئی پناہ دکھائی دے رہی تھی، نہ کوئی راہ فرار۔ بڑی لڑکی جاگ اٹھی، اپنے ساتھی کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دے کر بولی، ابتدا میں جذبات کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں، صلیب کی حکمرانی کے قیام کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ اسلام کا نام و نشان مٹانا ہے۔ ہمارے سپاہی اپنے محاذ پر لڑتے ہیں، ہمیں اپنے محاذ پر لڑنا ہے۔ اپنے ذہن کو وسعت دو، اپنے جسم سے دستبردار ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہے۔ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال کیوں نہیں کرتے جس طرح ہمیں کیا جا رہا ہے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ ہمارے بادشاہ اور ان کی فوجیں مسلمانوں کی طرح کیوں نہیں لڑتی؟ چوروں کی طرح مسلمانوں کو قتل کیوں کرایا جاتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے ان 4 چھاپا ماروں کی طرح صلیب کی فوج کیوں ایسے چھاپا مار تیار نہیں کرتی؟ صرف اس لیے کہ ہماری قوم میں بزدلی ہے۔ چوری چھپے وار کرنے والے بزدل ہوا کرتے ہیں۔ بڑی لڑکی سٹپٹا اٹھی اور بولی، ایسی باتیں کسی اور کے سامنے نہ کر بیٹھنا ورنہ قتل ہو جاؤ گی۔ اس وقت ہم شیخ سنان کے پاس ہیں، اس سے ہمیں بہت بڑا کام لینا ہے، اس سے ناراض نہ کرو۔ مجھے اس شخص سے نفرت ہو گئی ہے، چھوٹی لڑکی نے کہا۔ یہ کسی ملک کا بادشاہ نہیں، کرائے کے قاتلوں کا سرغنہ ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میرے جسم کو ہاتھ لگائے۔ بڑی لڑکی نے اسے بہت دیر کی بحث کے بعد اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ شیخ سنان کے ساتھ اچھی طرح باتیں کرے۔ اس نے چھوٹی کو یقین دلایا کہ وہ شیخ کو اس کا لالچ اور وعدہ دیے رکھے گی۔ اس نے چھوٹی لڑکی سے کہا، تم نے میرے کمالات دیکھے نہیں، میں ان بادشاہوں کو مٹھی میں لے کر انہیں گمراہ کرنا جانتی ہوں۔ شیخ سنان کو تو میں کچھ بھی نہیں سمجھتی۔
کیا تم ایسی صورت پیدا کر سکتی ہو کہ ہم یہاں سے جلدی نکل جائیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کوشش کروں گی، بڑی لڑکی نے جواب دیا۔ پہلے تو اپنے متعلق یہ اطلاع بھجوانی ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اتنے میں 2 آدمی کمرے میں آئے۔ انہوں نے لڑکیوں سے ان 4 آدمیوں کے متعلق پوچھا۔ بڑی لڑکی نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہیں اور انہیں کس طرح اور کیوں لایا گیا ہے۔ وہ کس حال میں ہیں؟ بڑی لڑکی نے پوچھا۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے جواب دیا۔ انہیں قید میں ڈال دو گے؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ قید میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم انہیں دیکھ سکتی ہیں؟ چھوٹی لڑکی نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اسے جواب ملا۔ وہ تمہارے شکار ہیں، انہیں دیکھو، بلکہ ضرورت بھی یہی ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور انہیں اپنے جال میں لیے رکھو۔ کچھ دیر بعد چھوٹی لڑکی بڑی کے روکنے کے باوجود اس کمرے میں چلی گئی جہاں الناصر اور اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ الناصر دراصل جاگ رہا تھا۔ چھوٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور پوچھا، ہمیں کہاں لے آئی ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا ہوا اور یہ کون سی جگہ ہے؟ چھوٹی لڑکی نے الناصر کو بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے ذہن میں بگولا سا اٹھا، یہ جذبات کا بگولا تھا۔ اس نے سرگوشی میں الناصر سے پوچھا، فرار ہونا چاہتے ہو؟ میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، الناصر نے جواب دیا۔ مجھے جو کچھ کرنا ہوا وہ کر دکھاؤں گا۔ لڑکی اس کے قریب آ گئی، دھیمی آواز میں بولی، میں جن نہیں انسان ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو۔ الناصر نے اسے قہر بری نظروں سے دیکھا۔ لڑکی اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔